قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ۔ تمام تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز دینی و ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ یہ جمعے کا خطبہ، اس کا عنوان محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ گزشتہ جمعے میں نے اتباع رسول پہ بولا تھا۔ اصل چیز بولنا اور سننا نہیں، اصل ہے ہمارے لیے عمل۔ بولنے کو آدمی، علماء پوری زندگی سنتے ہیں اور سامعین پوری زندگی سنتے ہیں۔ علماء بولتے ہیں پوری زندگی اور سامعین سنتے ہیں۔ علماء کی اور عوام کی دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی قرآن و حدیث کی بات ممبر رسول سے کہی جائے، صحیح احادیث سے کہی جائے، قرآن حکیم سے کہی جائے، اس پر محمدی ہونے کے ناطے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے فوراً عمل کریں۔ عمل میں کوئی کوتاہی، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، برداشت اللہ رب العالمین نہیں کرے گا۔ محبت رسول کے دعوے، ایسا کوئی مسلمان باقی نہیں ہے اس ضروع زمین پر جو یہ کہہ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آئیے محبت، ہماری محبت اور صحابہ کرام کی محبت اور رسول اللہ سے محبت کے کیا تقاضے ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے کہ ہمیں اس دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام میں کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ کی محبت میں شدت اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ بندوں میں سے کس سے محبت زیادہ ہونی چاہیے؟ ہمارے والدین جو ہم کو جنم دیتے ہیں، جو ہماری پیدائش کا، اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی بیوی سے زیادہ محبت کریں یا ہم اپنے بچوں سے زیادہ محبت کریں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے ہم کو؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں حدیث پڑھوں گا،
ہم اور آپ دونوں لوگ اپنا جائزہ لیں گے، ہمارے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے؟ اگر ہماری اولاد کی، ہمارے مال کی، ہمارے والدین کی اگر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہم مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں جا رہے تھے۔ باتوں باتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھے آپ ہر چیز سے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً روکا اور کہا کہ اے عمر، تمہارا ابھی ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ اے عمر، تمہارا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم کو میں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآن یا عمر، اب تم نے صحیح بات کہی، اب تم ایمان کے درجے میں پہنچے۔ ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اور بندوں میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہی دین ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا اہم جز ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمانوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا، اور بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ جو اسپورٹ کے لوگوں کو محبت کرتے ہیں ان کو اس میں ہیرو دکھائی دیتے، جو لوگ فلمی دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کو ان میں ہیرو دکھائی دیتے۔ مسلمانوں میں خاص طور سے جو لوگ سیاست سے جڑے ہیں ان کو سیاست میں بھی ہیرو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید ہم کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ و نمونہ۔ ہم مسلمان، ہم اگر کسی کو ہیرو تسلیم کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان تین بنیاد پر کسی کو محبت کرتا ہے، یا تو اس کے جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے کمال کی وجہ سے، یا تو نوال کی وجہ سے۔ تینوں کیٹیگری میں آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہیں پر کم پڑ رہی ہے یا نہیں۔ سیرت کا ہم مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے کو ہم پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جاننے والے کے بارے میں ہم مطالعہ کریں، چاہے وہ خادم رہے ہوں، چاہے وہ غلام رہے ہوں، چاہے وہ صحابہ رہے ہوں، چاہے صحابیات رہی ہوں، چاہے وہ امہات المؤمنین رہی ہوں، چاہے وہ بچوں میں صحابہ رہے ہوں، چاہے وہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں کجی نہیں ملتی۔ اور ہمیں چھوڑیے، ہم تو کلمہ کو مسلمان بھائی ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، جن کو مشرک و کافر کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بھی آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی نہیں اٹھائی۔ وہ گاہے بگاہے جو وقتی طور پہ سیاست کی گرماہٹ کی وجہ سے، حکومت کے نشے کی وجہ سے لوگ اول فول بک دیتے ہیں، وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ شخصیت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیوں کریں؟ بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے. یہ بھی قرآن حکیم ہم کو بتاتی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ جو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی سچی محبت تب ہوگی جب تم میری اتباع کرو گے. میری محبت کے بغیر تم اللہ رب العالمین کی محبت کو نہیں پا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بندہ مسلمان کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تب وہ اپنے دعوے میں صحیح ہے کہ ہاں اللہ سے بھی اس کی محبت ہے. اگر وہ صرف اللہ سے محبت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے رسول سے محبت کرو، ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو. میں تم سے محبت کروں گا، تم کو مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے جو گناہ ہیں معاف کر دوں گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. اس کے بغیر حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ بطور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کریں. یہ ہے سچی محبت. اتباع رسول ہی سچی محبت ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ اپنے والدین سے کہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم اپنے والدین سے کہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن ان کی ایک بات نہ مانیں، ہم ان کی فرما برداری سے ہم بھاگیں. اگر وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو ان کی ہم خدمت نہ کریں، ان سے بات چیت نہ کریں، اور ہمارا عوام میں دعویٰ یہ ہو کہ ہم اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ دعویٰ ہمارا صحیح رہے گا؟ ہم محبت جس سے کرتے ہیں اس کی ہر ایک ادا پہ فدا ہوتے ہیں. ہم ہر ایک بات ان کی مانیں. یہ محبت کا اصل تقاضا ہے. 5 ایسے طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آئیے دیکھیں، ان میں ہمارا نام تو نہیں ہے. جو لوگ ایسی محبت کرتے ہیں، 5 لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ایک کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو اپنے امام ابن العربی صاحب کو کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبوت سے اوپر ولایت کا درجہ ہوتا ہے. ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہ جو ولی ہو جاتا ہے، جو صوفی ہو جاتا ہے، اس کو شریعت کی ضرورت نہیں، اس کو طریقت کی ضرورت ہوتی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ابن العربی اس وقت جو سیریل وہ ارطغرل والا چل رہا ہے اس میں اس کا کریکٹر دکھایا گیا ہے. نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھایا ان کو کبھی، لیکن ہو ہلہ کرتے ہوئے دکھایا. کیا کہتے ہیں؟ مالا جپتے ہوئے دکھایا، سر ہلاتے ہوئے اور یہاں تک کہ ڈانس کرتے ہوئے دکھایا ان کو. نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھایا، دعا کرتے ہوئے دکھایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خوب کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. کیا وہ سچی محبت کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبوت سے پہلے بلکہ نبوت سے بڑا درجہ ولایت کا ہے، ولیوں کا ہے؟ ولیوں کو شریعت کی ضرورت نہیں بلکہ طریقت کی ضرورت پڑتی ہے. الگ راستہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کوئی عمل نہ کرنا اور نیا طریقہ ایجاد کر لینا کہ یہ الگ طریقہ ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ دوسری کیٹیگری کے لوگ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम शख्सियत है, ऐसा कोई बशर पैदा नहीं हुआ आज दुनिया में, सिर्फ शख्सियत मानते हैं वो, लेकिन पैगाम को नहीं समझते, अहादीस को नहीं समझते, अहादीस से फैसले नहीं करते, सिर्फ शख्सियत को तस्लीम करते हैं। ऐसे मुसलमान हैं कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जिंदगी बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई है, लेकिन पैगाम क्या दिया हमको नहीं पता, करेंगे हम अपने मन का, बस शख्सियत अच्छी थी। वो भी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग जो कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं, मानते हैं, मदारिस हैं लोगों के, लेकिन कुरान और हदीस को, अल्लाह के कलाम को और रसूलुल्लाह के कलाम को अपने मसलक के खिलाफ पा करके उसकी तावील करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, दावा है कि हम भी मोहब्बत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम अल्लाह से और उसके रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, दुरूस होते हैं, लेकिन जब मसलक की कोई बात आती है, उनके मसलक की या इमाम की बात अगर हदीस से टकराती है तो हदीस को बदल देते हैं, अगर कुरान की आयत से नौजुबिल्लाह टकराती है तो कुरान को बेवकूफ कर देते हैं, बदल देते हैं। अल्लाह ने बोला क्या, खुद तो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। कैसे हुए ये, आगे पूरा शेर है। खुद नहीं बदलेंगे, कुरान और हदीस को ना बदल करके, खुद ना बदल करके कुरान और हदीस को बदल देते हैं, तावील कर देते हैं। ऐसे लोग भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, कहते हैं मैं रसूल का सच्चा ताबे हूं, मुझे मोहब्बत है, मैं अकीदत रखता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम आता है तो लोग दुरूद पढ़ते हैं, हाथ चूमते हैं वगैरह वगैरह, दुरूस होते हैं, लेकिन क्या वो भी सच्ची मोहब्बत करते हैं जो मसलक के एतबार से कुरान और हदीस को बदलते हैं, तावीलें करते हैं? चौथी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म रखते हैं और सीरत के वाक़यात से मामला लेते हैं, लेकिन जहां फैसले का मामला आता है, जहां हकम बनाने का मामला आता है, जब कोई समाजी बुराई सामने आती है तो क्या करते हैं, सीरत में होगा होगा, हमारे समाज में नहीं है, हम समाज के एतबार से चलेंगे, जैसी अक्सरियत है, जैसा चलन है, जैसी रस्म रिवाज है वैसा करना पड़ेगा। सुन्नत ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, वो भी मोहब्बत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दावा खूब है, बड़ा दावा है। पांचवी कैटेगरी के वो लोग हैं जो बाई चॉइस कुरान और सुन्नत वाले, इख्तियारी, जब दिल किया कुरान की आयत ले ली कि ये देखो कुरान की आयत, जब कोई अफला मसला हुआ तो कुरान की आयत देखो ये कह रही है, इंसाफ की बात ये है। जब अपना मसला हुआ कोई, जब खुद की बेटी हुई तो उसको हक नहीं दिया, लेकिन जब बहू से हिस्सा लेना हुआ तो कुरान की आयत और हदीस पेश कर दी कि बेटियों का भी हिस्सा है, इख्तियारी, बाय चॉइस। कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इख्तियारी तौर पे अमल करते हैं, जब दिल किया तब अमल किया, जो मन का हुआ वो लिया। ये पांच कैटेगरी के लोग हैं, ये सब मुसलमानों में से। क्या इनका ईमान मुकम्मल है? क्या ये सच्ची मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं? सिर्फ जबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, और जब कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अंगूठा भी चूमता हूं, ये चूमना, ये घूमना, ये झूमना, ये मोहब्बत रसूल है? मोहब्बत रसूल का पहला व आखिरी तकाजा है इत्तिबा, इक्तदा। हम सिर्फ लफ्ज़ी करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम बातों वाले मुसलमान हैं। सहाबा क्या करते थे? सहाबा इत्तिबा करते थे, अपनी अकल से दीन नहीं समझते थे। अब्बासी दौर का
ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، اور روایت بیان کی جا رہی تھی خلیفہ کے وقت کے دربار میں۔ اس میں محدث نے حدیث بیان کی، کہا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تقدیر پر ہوئی۔ غور سے سنیے گا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تقدیر پر ہوئی، بخاری مسلم کی روایت۔ اور آدم علیہ السلام اس میں آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، ڈیبیٹ میں جیت گئے۔ یہ حدیث ہے۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ ایک بات ہماری سمجھ میں یہ نہیں آئی، آدم علیہ السلام کہاں موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کی ملاقات کب ہوئی؟ کیا چلایا؟ دماغ چلایا۔ وی آر ایجوکیٹڈ پرسن، ہم لوگ بہت بڑے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ عقل و شعور والے لوگ ہیں، دانش مندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئی، ان دونوں کی گفتگو کب ہوئی، کب ملاقات ہوئی؟ دماغ چلایا۔ خلیفہ وقت، اس وقت بتاتے ہیں کہ عباسی دور وہ دنیا داروں کا دور تھا۔ کیا تھا؟ دنیا داروں کا دور تھا۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ اس کی گردن مار دو، زندیق ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے کہا بس ختم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختم۔ ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی ہم کو نہیں پتا، بس اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل گیا وہ شریعت ہے، وہ اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے ایسے معاملات جو 1400 سم تھنگ سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، وہ اس وقت لوگ نہیں سمجھ پائے لیکن ایمان لے آئے، آج وہ کلیئر ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ آنے والے زمانے میں سمجھیں لوگ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کر دیا، اس پر ایمان لانا۔ من وعن انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مومنین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، تو کیا کہنا چاہیے مومنین کو؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، ختم۔ قرآن مجید آپ جب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھ کر کے، تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ کیوں نہیں تم عقل لگاتے ہو قرآن میں، کیوں نہیں عقل لگاتے ہو تم زمین و آسمان میں، کون خالق ہے اس کو سمجھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، عقل لگاؤ۔ 20 جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں عقل لگاتے ہو۔ لیکن جب رسول اللہ کی بات آئی، جب اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی، تو وہاں پر عقل کا دخل اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ کہا سمعنا واطعنا، صرف سنو، اطاعت کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جملہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ وَمَا يَنْطِقُونَ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہے سب شریعت ہے، عمل کر لو، غور و فکر نہیں کرنا، اس میں عمل کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر، دونوں میں سے کوئی ایک عمرہ کرنے کے لیے گئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، اور اس سے پہلے اس کو خطاب کیا کہ اے پتھر، تو ایک صرف پتھر ہے، میں اگر تجھے نہ چوموں تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر میں تجھے چوم لوں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن میں چومتا صرف تجھے اس لیے ہوں کیونکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما، یہ میرے رسول کی عادت تھی، اس لیے میں چومتا ہوں۔ یہ ہے شریعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، جو کر دیا، وہ شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اس میں تعویلیں نہیں کرنی ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر طریقت پہ جائیں گے تو کسی اور طریقے پہ جائیں گے۔ یہی قانون ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اتباع، ہم محبت جس سے کریں اس کی ہر ایک ادا پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے ہمارے اپنے پرسنل معاملات ہوں،
ہر ایک گوشے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا ہے۔ یہ جو آیت الامتحان میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، اس کو آیت الامتحان کہتے ہیں۔ اس میں حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ایک قول نوٹ ہے اس آیت کے ضمن میں، کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل مومن کون ہے، اصل اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا کون ہے، سنتوں سے محبت کرنے والا، احادیث سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل گئی اور اس سے محبت، اس پر عمل کرنے والا، وہ ہے سچا مومن۔ ورنہ وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو محبت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، دعوے جھوٹے ہیں، بے بنیاد دعوے ہیں، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی اور سے محبت اگر تم کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارا حج، تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہارے صدقے سب بیکار۔ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہی محبت رسول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دل میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے، ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔